بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارز ان اکیڈمی ٹوبر ٹیک سنگھ کی آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور اردو کی آج جو کلاس ہے اس میں ہم 11ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ حفیظ جلندری کی نظم نعت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور اس کی جو حمد ہے، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہو، اس کی قدرت کے جلووں کے بارے میں بات کی گئی ہو، ایسی نظم کو نظم حمد کہتے ہیں۔ حفیظ جلندری کی نظم حمد کو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اور اس کے ہم نے 2 اشعار پڑھ لیے تھے۔ ان کو ریوائز کرنے کے بعد ہم آج کے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ نظم حمد کے پہلے شعر میں حفیظ جلندری کہتے ہیں، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک حرف کن سے تخلیق کیا ہے۔ دراصل یہ اس آیت مقدسہ کی طرف شاعر جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن ارشاد فرماتا ہے، اور پھر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس ایک حرف کن سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس کی جملہ رانائیوں، رنگینیوں اور خوبصورتیوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ یہ آسمانی نظام یعنی وقت پر سورج کا طلوع ہونا، وقت پر غروب ہونا، وقت پر چاند کا ستاروں کا طلوع ہونا اور وقت پر غروب ہونا، آسمان پر ستاروں کا ٹمٹمانا، یہ جتنے فلکی نظام ہائے ہیں، یہ سبھی اس کی حکومت اور اس کے اقتدار کی دلالت ہیں۔ یہ اس کائناتی ہست و بود میں جتنی رنگینیاں اور خوبصورتیاں دکھائی دے رہے ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہنے والی جو بہار طلوع ہے، اس دنیا جس کو ایک باغ کی حیثیت حاصل ہے، اس میں وہ عظیم ہستی ہی نگہبان ہے اس کائناتی ہست و بود کا، کہ وہ عظیم ہستی باغبانی کر رہی ہے، اور یہ نظام کائنات چل رہا ہے، اور نظام زندگی جو ہے وہ اسی طرح بدستور قائم ہے۔ یہاں دوسرے شعر میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور اسی کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آج کا جو شعر ہمارا، اس میں حفیظ جلندری کہتے ہیں، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے، زمین پر موجود ہیں مظاہر، ظاہر ہونے کی جگہ اس کی قدرت کے، اس کی عظیم قدرت کے مظاہر زمین پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے، داتا روزی دینے والا، رزق دینے والا، دسترخوان نعمت، نعمتوں کے دسترخوان بچھا دیے۔ ترجمہ یہ ہے شعر کا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہر طرف نظر آتے ہیں، اسی داتا نے سب مخلوقات کے لیے کھانے کا دسترخوان بچھا دیا ہے۔ مخلوق اپنے خالق کا تصور دیتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ ہم مکان کو دیکھتے ہیں تو معمار کا تصور آتا ہے، ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں تو گھڑی ساز کا تصور آتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کائنات ہست و بود میں جس شے کو دیکھتے ہیں، ہر شے ہمیں اپنے خالق کا تصور عطا کرتی ہے، کہ جس طرح ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اپنے بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اسی طرح یہ بہت بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ اور پھر جب ہم اس بنانے والے کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان حسین اور خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر اس کی قدرت کے
جلووں کی کار فرمائی ان میں دیکھ کر انسان محو حیرت ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کتنی عظیم بلندیوں کا مالک ہے، کتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے، جو پتھر میں کیڑے کو روزی بہم پہنچاتا ہے، جو خوبصورت ترین قسم کے پھول میں خوشبو جیسی لطیف ترین چیز کو تخلیق کرتا ہے۔ غرض زمین پر جدھر دیکھیں اسی خدائے قدوس کے جلوے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ امیر مینائی نے خوبصورت بات کی تھی، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ اے اللہ، تو اپنے نورانی پردوں میں چھپے ہونے کے باوجود بھی اپنی قدرت کے حسین مظاہر سے دکھائی دے رہا ہے۔ اتنے سارے نشانات ہونے کے باوجود بھی تو بے نشان۔ دوسرے مصرے میں اس نے کہا، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، اس کائناتی ہست و بود میں جس کو بھی رزق میسر آ رہا ہے وہ اللہ کی ذات عطا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا، وہی سب کا رازق ہے۔ ماں کے رحم میں بچے کو وہی رزق عطا کرتا ہے، پتھر میں موجود کیڑے کو وہی روزی عطا کرتا ہے، زمین میں چھپے دانے کو اگنے کی صلاحیت اور اس کے لیے بے پناہ خوراک کا انتظام و انصرام وہی اپنی قدرت کے عظیم جلووں سے کرتا ہے۔ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سبھی کی سبھی اسی کی رزق پر، اسی کے لنگر پر پل رہی ہیں، اسی کے لنگر پر وہ فیضیاب ہو رہی ہیں اور پروان چڑھ رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس شعر میں دو باتیں ہوئی، ایک یہ کہ زمین پر جتنے ہی ہمیں حسین مناظر دکھائی دیتے ہیں، زمین پر جتنی مخلوقات دکھائی دیتی ہیں، یہ اس کی قدرت کے حسین مناظر ہیں۔ اور اس کائنات میں دوسری بات کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو رزق اللہ کی ذات عطا کرتی ہے۔ نیکسٹ شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ حفیظ جلندھری کہتے ہیں، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اس کی ذات باری کی۔ اس کائنات کے ہر رنگ و انگ میں اللہ کی شان رچی بسی ہوئی ہے۔ یہ اس شعر کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے، یہ کائنات ازداد کا مجموعہ ہے، یہ کائنات ازداد کا مجموعہ، ازداد ضد کو کہتے ہیں، یعنی یہاں اور چیزیں اپنی اصلیت جو ہے وہ ضد سے ظاہر کرتی ہیں۔ ہر چیز کی اصل حقیقت ہمارے سامنے اس کے ضد کی وجہ سے، اس کے تضاد کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہمیں روشنی کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اندھیرے کو دیکھتے ہیں، ہمیں سردی کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم نے گرمی کو محسوس کیا ہوا ہو۔ تو الغرض ہمیں اس کائنات ہست و بود میں جو چیز بھی ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی ضد ہے، اس کی صورت میں تخلیق کی گئی ہے۔ اور یہ شعر حفیظ جلندھری کا فنی خوبی کے اعتبار سے صنعت تضاد کا حسین ترین استعمال ہے۔ سواد نون عین تے، صنعت تضاد تے زواد الف دال، صنعت تضاد، جہاں متضاد الفاظ یا متضاد مفاہیم یا مفہوم ایک شعر میں شاعر بتا رہا ہو، صنعت تضاد کا حسین استعمال ہوتا ہے۔ الغرض وہ کہتے ہیں، ہم سردی کو دیکھیں یا گرمی کو، خشکی کو دیکھیں یا تری کو، ہم روشنی کو دیکھیں یا اندھیرے کو، جہاں بھی دیکھیں اللہ کی شان، اس کی قدرت ہمیں ان میں رونما دکھائی دیتی ہے۔ پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ غرض دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں
جہاں اللہ کی قدرت جلوہ فرمانا ہو۔ دائرہ بصارت میں موجود ہر شے اللہ کی شان کا پتہ دیتی ہے۔ یہ دوسری بات اس میں ہو رہی ہے کہ جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، جو چیز بھی ہماری قوت بصارت میں آ سکتی ہے، ہر شے اللہ کی شان کا پتہ دیتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اسی کی حمد کر رہی ہے جس کا نام حمید ہے۔ سبھی اشیاء اس عظیم ہستی کی بڑائی بیان کر رہی ہیں جس کا نام مجید ہے، اور وہ ہر قدرت کا عظیم مالک ہے۔ ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے۔ میر ببر علی انیس بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اس سے اگلا شعر کہتے ہیں وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق۔ وہی اللہ تعالی کائنات، یہ دنیا اور اس کی مخلوقات، اس میں جو کچھ موجود ہے، مخلوق اسم مفعول ہے، مخلوقات مفعولات، یہ بھی اسم مفعول ہے، خالق اسم فاعل ہے، نباتات، یہ نباتات کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو، جمادات پتھروں کو کہتے ہیں، حیوانات یہ حیوانوں کو کہتے ہیں، خالق پیدا کرنے والا۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد حفیظ جلندھری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کائنات کا خالق ہے، اسی نے پودے، پہاڑ اور ہر طرح کے حیوان تخلیق کیے۔ یعنی دنیا میں جو مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق اس کائنات ہست و بود کو تخلیق کرنے والے خالق کے علاوہ کسی کی تخلیق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ اور اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، اور اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے۔ ازل سے پہلے ابد سے آگے وہی کھڑا ہے وہی کھڑا تھا، ازل سے پہلے ابد سے آگے وہی کھڑا ہے وہی کھڑا تھا، وہ نور کل ہے وہ ماہ کامل جو جنگلوں میں مجھے ملا تھا، جو جنگلوں میں مجھے ملا تھا۔ غرض آپ جہاں چلے جائیں ہر طرف ہی اسی کی مخلوقات جلوہ فرما ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وہ اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان تخلیق کیے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سبھی اسی کی تخلیق ہے۔ پھر کہا بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں بے شمار فائدے ہیں۔ تو غرض جو بھی مخلوقات اس کائنات میں آباد ہیں وہ سبھی اللہ کی تخلیق ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کی تخلیق سے باہر اس کائنات میں کوئی مخلوق موجود نہیں ہے۔ یہ اس شعر کا ماحصل ہے۔ حفیظ جلندھری کہتے ہیں وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ جس طرح اس کائنات میں موجود مخلوقات اللہ کی تخلیق ہیں، اسی طرح ہمارا دل اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور دل میں تخلیق کیے جانے والے، اجاگر ہونے والے، پیدا ہونے والے ارادے، نیک ارادے، وہ بھی اسی کی تخلیق ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے تخلیق کیا ہے۔ ترجمہ اس شعر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اور دل کے ارادوں کا خالق ہے، وہی ہمارے آباء و اجداد کا مالک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو
جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور میں ہی وہ عظیم ہستی ہوں جس نے تمہارے آباء و اجداد کو تخلیق کیا ہے۔ سو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ قرآن مجید میں تخلیق مخلوق کا جو ایک مقصد بتایا گیا وہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو بھی جن اور انسان میں نے تخلیق کیا اس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ تو مخلوق کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کا فریضہ انجام دے۔ اس کائنات ہست و بود میں جس طرح ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اسی نے ہی ہمارے دلوں کو تخلیق کیا ہے، اور دل میں جو ارادہ آتا ہے ہم سے پہلے وہ ذات اس ارادے سے واقف ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے اور وہی ہمارا محرم راز ہے۔ امیر میرائی نے خوبصورت بات کی تھی، کہتے ہیں محرم راز تو بہت ہیں امیر، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اور قرآن کا یہ فرمان کہ اور اللہ تعالی دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ الغرض جس طرح خارجی اور بیرونی محسوسات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اسی طرح ہمارے اندرونی وجود کے ہر عضو کی تخلیق بھی اسی کی قدرت کاملہ کا حسین عکس ہے۔ اسی لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تم میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ حفیظ جلندری کا آخری شعر دیکھیے، جس کو ہم جو اس نظم حمد کا آخری شعر ہے، کہتے ہیں بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشر انسان فطرت اسلام کی فطرت، اسلام کی فطرت یہ مرکب اضافی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکب توصیفی ہے۔ استفا یستفی کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے ہیں۔ سو یہ مرکب توصیفی محمد کی صفت ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کا کی صفاتی اسم گرامی ہے۔ تو صفت محمد کی ہے، تو جب صفت اور موصوف سے مرکب بنے تو وہ مرکب توصیفی ہوا کرتا ہے۔ شیدا کا مطلب ہوتا ہے شیدائی، قربان ہونا، کسی کی محبت دل میں رچ بس جانا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پر قربان ہونے والا بنایا ہے۔ اس کائنات ہست و بود میں جو بچہ بھی تخلیق ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات، اور چونکہ اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس لیے اللہ ہر بچے کو فطرت اسلام پر، اپنے پسندیدہ دین پر تخلیق فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بہت عظمت والا ہے، جس نام پر لوگ اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی نام سے
خیرات طلب کرتے ہوئے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اللہ انسانوں کو، بشروں کو، بشریات کو تخلیق اسلام کی فطرت پر کرتا ہے، کیوں کہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ اسی کے نام پر ہم قربان ہونا چاہتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے شاید یہ کہا تھا، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جاں ہو قربان مصطفیٰ۔ اللہ مجھے جتنے دل عطا کرے، جتنی جانیں عطا کرے، وہ سبھی جانیں، وہ سبھی دل حضور کی ذات اقدس، حضور کے نام نامی اسم گرامی پر قربان کر دو۔ سٹارز ان اکیڈمی ٹوبر ٹیک سنگھ کی ان آن لائن کلاسز میں آپ نے شمولیت اختیار کی، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ اور جس کسی کا کوئی کویسچن ہو آپ مجھے چیٹ روم میں جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے چیٹ روم جو ہے وہ میں نے آن کر دیا ہے، آپ تمام آپ مجھ سے وہاں کویسچن کر سکتے ہیں۔ جی